بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن مجید قیامت کے دن اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرے گا کہ اللہ، یہ بندہ مجھے تیرا کلام مانتا تھا، اسے پڑھتا تھا، اسے سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، پھر سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے سفارشی بنے۔ لفظ کی دو اقسام ہمارے سامنے آئی تھی، بامانی لفظ اور بے معنی لفظ، اور ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ یہاں کرنا ہے، لہٰذا بے معنی لفظ یا بے معنی الفاظ جو ہیں وہ ہمارے اس سلیبس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور بے معنی لفظ کہتے کسے؟ ہم اردو میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ بے معنی بولتے ہیں، مثلا چائے شائے، کھانا وانا۔ اب اس میں کھانا اور چائے یہ تو ہمارے بامانی الفاظ ہیں، جبکہ شائع اور وانا یہ الفاظ جو ہیں بے معنی لفظ۔ عربی زبان میں ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمہ کی تین اقسام ہم نے کل پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اس کے بعد اسم کی ڈیفینیشن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام کے۔ تو اسم نام ہے، کس کا نام؟ کسی شخص کا نام۔ مثلا زید۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عربی زبان میں 85% اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں ڈبل حرکت یعنی تنوین آتی ہے۔ تو جو بھی اسم آپ کے سامنے بورڈ پر آئے گا اس کے بارے میں غالب گمان ہمارا یہی ہوگا کہ یہ اسم جو ہے اس پر تنوین آتی ہے، اور یہ ان 85% اسماء میں شامل ہے، الا میں اس کے بارے میں آپ کو مزید کچھ بتاؤں۔ شخص کا نام، جگہ کا نام۔ اب جو میں بات کر رہا تھا وہ فوراً میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کر دی کہ مکہ تو جگہ کا نام ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر تنوین نہیں آئی، تو یہ ان 85% اسماء میں شامل نہیں ہے۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں باتیں آپ کو معلوم ہوتی جائیں گی۔ صفت کا نام، صالح،
صالحن نیک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر کسی چیز کا نام قلم. عربی زبان میں فعل وہی کلمہ کہلائے گا جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے حوالے کے ساتھ موجود ہو. زمانے کے حوالے سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایگزامپلز لکھتا ہوں. دیکھیں یہ ایک لفظ ہے, کلمہ ہے مارا, اور اس سے پہلے انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے مارا. اس لفظ میں کام کا مفہوم ہے, اور وہ کام کیا ہے؟ مارنا. پھر اسی طرح مارتا ہے, اور اس سے پہلے انڈرسٹوڈ ہے وہ, اور مارے گا. ان تینوں جگہ پر کام کا مفہوم جو ہے وہ آپ کو ملے گا مارنے کا. لیکن کام کے مفہوم کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے, وہ کیا ہے؟ زمانے کا پتہ چل رہا ہے. یہ مارا کام کے مفہوم کے ساتھ زمانہ ماضی کا پتہ چل رہا ہے آپ کو. مارتا ہے میں مارنا کام کے ساتھ زمانہ حال کا, اور مارے گا میں کام مارنا کے ساتھ مستقبل کا آپ کو پتہ چل رہا ہے. جبکہ ایک لفظ ہے مارنا, اس لفظ میں کام کا مفہوم ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. لہذا مارا, مارتا ہے اور مارے گا یہ تو ہوں گے فعل, کیونکہ اس میں کام کے مفہوم کے ساتھ آپ کو زمانے کا پتہ چل رہا ہے. جبکہ لفظ مارنا جو ہے یہ فعل نہیں کہلائے گا, بلکہ یہ اسم کہلائے گا. بلکہ اسم کی ایگزامپلز میں ہم ایک نام کا اضافہ اور کریں گے, اور وہ ہے کام کا نام. تو اسم کی تعریف کے بعد جو ایگزامپلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ کسی شخص کا نام زیدن, کسی چیز کا نام قلمن, کسی جگہ کا نام مکہ تو, کوئی صفت صالحون, یا کام کا نام بھی عربی زبان میں اسم کہلاتا ہے. اور پھر اب جو ہے کہ مارنا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ضربن. اور یہ لفظ بھی آپ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں, اس نے ضرب لگائی. ٹھیک ہے, ضرب کے معنی ہے مارنا کے. کلمہ کی قسم حرف جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اس وقت تک واضح نہیں کر سکتا جب تک یہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہ آ جائے. اب سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسم سے آغاز کریں گے. اسم کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ چکی ہے, اس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے آ چکی ہیں. مزید اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن سکتا ہے. لہٰذا ہم پہلے اسم پڑھیں گے, پھر اس کے بعد فعل شروع کریں گے, اور ان کے درمیان میں ہی اسم پڑھتے ہوئے اور فعل پڑھتے ہوئے مختلف حروف کا مطالعہ کریں گے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم میری سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں اسے نہ تو جملے میں استعمال کر سکتا ہوں, نہ گفتگو میں لا سکتا ہوں, نہ تحریر میں لا سکتا ہوں, جب تک مجھے اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہیں ہوں گی. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ 4 باتیں مجھے اسم کے حوالے سے معلوم ہونی چاہیے, تبھی میں اس اسم کو جملے میں استعمال کر سکتا ہوں. اب یہ 4 باتیں ہم پہلے اردو کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز میں اردو کی پہلے لکھ رہا ہوں. اردو بولنے والا, پڑھنے والا ہر شخص اس جملے کو بخوبی سمجھ سکتا ہے. ایک لڑکے نے محمود کو مارا. اس جملے میں کام ہوا ہے مارنے کا, اور اس کام کو کرنے والا کون ہے؟ ایک لڑکا. اس کا مطلب ہے کہ اس فعل کا فاعل جو ہے وہ ایک لڑکا ہے, اور یہ کام کس پر ہوا ہے؟ محمود پر. یعنی اس فعل کا مفعول محمود ہے. تو یہ فعل, فاعل اور مفعول یہ اردو کے اعتبار سے ہم سب لوگ جانتے ہیں. ایک جملہ اور لکھ رہا ہوں. حامد نے محمود کو مارا. اس جملے میں بھی کام مارنے کا ہوا ہے, فاعل حامد ہے
اور مفعول محمود ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں جملوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ یہ فرق آپ کا اسم نکرہ اور اسم معرفہ کا ہے. یعنی یہ بھی آپ کے علم میں پہلے سے کچھ چیزیں ہیں. تو عربی زبان میں اب میں ایک ایک چیز ساتھ ساتھ آپ کو بیان بھی کرتا چلوں گا کہ عربی زبان میں بھی ہمیں کسی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور یہ چیز عربی زبان میں ہم وسعت ٹاپک کے تحت پڑھیں گے. ہمیں اسم کی وسعت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, اور وسعت سے مراد ہے کہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو پڑھیں گے. ابھی صرف میں ان کا آپ کے سامنے ایک تعارف پیش کر رہا ہوں. ایک جملہ اور آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس جملے میں سے غلطی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. دیوار گر گیا. یہ کیا غلطی ہے اس میں؟ دیوار گر گئی. یہ میں نے غلطی کیوں کی؟ مجھے جملہ بنانا تھا جس میں دیوار اسم میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اب مجھے اس دیوار اسم کے بارے میں پتہ نہیں کہ اردو زبان میں اس اسم دیوار کا استعمال مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. لہٰذا مجھ سے یہ غلطی ہوگی. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دیوار کو اردو زبان میں مؤنث استعمال کرتے ہیں تو میں یہاں جملہ لکھتا دیوار گر گئی. تو عربی زبان میں بھی بالکل اسی طرح ہوگا. ہمیں اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اور یہ چیز عربی زبان میں ہم جنس کے ٹاپک کے تحت پڑھیں گے. پھر ایک اور جملہ آپ کے سامنے میں لکھنے لگا ہوں. دیوار گر گئی, یا تو دیواریں گر گئی ہوں. اب یہ غلطی بھی میرے سے کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے لفظ دیوار اسم دیوار کی جمع کے بارے میں معلوم نہیں ہے. میں یہاں استعمال جمع کا لفظ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں ہے, لہذا میرے سے غلطی ہوگی. یعنی مجھے عربی زبان میں بھی واحد, جمع, اور پھر ایک خاص چیز عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا. تفصیل سے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھیں گے. عربی زبان میں عدد 3 ہے. ایک کے لیے واحد استعمال کیا جاتا ہے, 2 سے زائد کے لیے عربی زبان میں جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ 2 کے لیے, خاص 2 کے لیے, جو کہ نہ انگریزی میں ہے نہ اردو میں ہے, ایک لفظ مثنیٰ استعمال کیا جاتا ہے. ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی ہم جب ٹاپک پڑھیں گے یہ واحد, جمع اور مثنیٰ کا, اس وقت دیکھیں گے, اور اس کو ہم عدد کے ٹاپک کے تحت پڑھیں گے. تو عربی زبان میں ابھی تک جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ 3 چیزیں میں نے بیان کر دیں. اسم کی وسعت کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے, اور وسعت سے مراد اسم کا معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا ہے. اسم کی جنس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, اور جنس سے مراد اسم کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا, اور اسم کے عدد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, یعنی اسم کا واحد ہونا, مثنیٰ ہونا یا جمع ہونا. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں, اور شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ عربی زبان میں کسی بھی اسم کو اس وقت تک صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہوں. اب چوتھی بات کی طرف آتے ہیں, جو کہ آپ الحمدللہ پہلے جملے میں ہی سمجھ چکے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس جملے میں فعل مارا, فاعل ایک لڑکا, اور مفعول محمود. اس طرح دوسرے جملے میں آپ کا فاعل حامد اور محمود مفعول. جملے میں یہ فاعل کا پتہ ہونا اور مفعول کا پتہ ہونا, کیونکہ اگر اوپر والے جملے کو میں تھوڑا سا تبدیل کر دوں, محمود نے حامد کو مارا, تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں جملوں میں حامد اور محمود دونوں استعمال ہوئے ہیں,
لیکن دونوں اسما کا سٹیٹس دونوں جملوں میں مختلف ہے. جو یہ جملہ لکھا ہوا ہے حامد نے محمود کو مارا، اس جملے میں آپ کا فاعل کون ہے؟ حامد. محمود آپ کا مفعول ہے. جبکہ جو میں نے اب جملہ لکھا ہے محمود نے حامد کو مارا، اس میں حامد بھی استعمال ہوا ہے، محمود بھی استعمال ہوا ہے، لیکن دونوں کا سٹیٹس چینج ہو گیا. اب محمود فاعل ہے اور حامد مفعول ہے. اردو میں تو آپ بڑی آسانی سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اپنی زبان ہے. کون مارنے والا ہے، کس کو مار پڑ رہی ہے، میں ان کی جگہ بھی تبدیل کر دوں تو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے کون فاعل ہے کون مفعول ہے. لیکن عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں فاعل کا پتہ ہونا اور مفعول کا پتہ ہونا یہ اعراب کے ذریعے سے پتہ چلے گا. تو چوتھی چیز اسم کے بارے میں جو مجھے معلوم ہونی چاہیے وہ ہے اسم کا اعراب. اب معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، واحد جمع، ان حوالوں سے آپ پہلے سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں. اعراب عربی زبان میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، لہٰذا ہم سب سے پہلے ان چاروں پہلوؤں میں سے اعراب کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اعراب کے حوالے سے سب سے اہم بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. اعراب عربی زبان کا سب سے اہم ترین وصف ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے تو پھر اعراب کیا ہے؟ اعراب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تین جملے میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہیں. حامد نے محمود کو مارا، محمود نے حامد کو مارا اور محمود نے حامد کے بھائی کو مارا. پہلے جملے میں کام مارنے کا، مارنے والا حامد، مار کھانے والا محمود. دوسرے جملے میں کام پھر مارنے کا، لیکن اب مارنے والا محمود ہو گیا اور حامد مار کھانے والا ہو گیا. تیسرے جملے میں پھر مار پیٹی، مارنے والا محمود لیکن مار کھانے والا اب حامد نہیں ہے بلکہ حامد کا بھائی ہے. ان تینوں جملوں میں حامد کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن کچھ تبدیل ضرور ہوا ہے. کیا چیز تبدیل ہوئی ہے؟ اس اسم حامد کا سٹیٹس، اس کی پوزیشن وہ تبدیل ہوئی ہے. پہلے جملے میں اسم حامد اس جملے کا فاعل تھا، دوسرے جملے میں حامد اس جملے کا مفعول ہو گیا، تیسرے جملے میں حامد نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے بلکہ اس کا ذکر ضمناً آیا ہے. اب ان میں سے پہلی دو ایگزامپلز جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مزید اس کی کلیریفیکیشن کرتا ہوں. میں نے دو جملے آپ کے سامنے بورڈ پر اور لکھے ہیں. حامد نے محمود کو مارا، محمود کو حامد نے مارا. اب مجھے بتائیے ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کوئی فرق ہے؟ مفہوم ایک ہی ہے. حالانکہ میں نے کیا کیا، حامد اور محمود کی جگہ تبدیل کر دی، لیکن جملے کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑا. کیا انگریزی زبان میں میں یہ جگہ آسانی سے تبدیل کر سکتا ہوں؟ مفہوم میں فرق پڑتا ہے؟ دیکھتے ہیں. حامد کی جگہ میں محمود رکھ دیا، محمود کی جگہ حامد رکھ دیا، معنی میں فرق پڑا؟
مفہوم چینج ہو گیا. اردو میں جگہ میں نے تبدیل کر دی تو مفہوم میں فرق نہیں پڑا. انگریزی میں نے جگہ تبدیل کر دی, مفہوم بدل گیا. آپ کو کیسے پتا چلا ان دونوں جملوں میں کہ اس پہلے جملے میں بھی حامد آپ کا فاعل ہے اور دوسرے جملے میں بھی حامد آپ کا فاعل؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی آپ نے ایک علامت مقرر کی کہ اچھا اردو زبان میں عام طور پر فاعل کے ساتھ یہ نے کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لہٰذا یہ نے لفظ جہاں بھی اسم کے ساتھ جائے گا ہم اسے فاعل ہی تصور کریں گے, اور کو کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اس لیے یہ کو کا لفظ جس اسم کے ساتھ جائے گا اس سے ہم مفعول کہیں گے. جبکہ انگریزی میں ترتیب اہمیت رکھتی ہے, اس میں یہ کو کے لیے اور نے کے لیے کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا آپ کو. اب عربی زبان کی اہم ترین بات وہ سن لیجئے گا کہ عربی زبان میں نہ تو نے اور کو کے لیے کوئی لفظ ہے, کوئی لفظ نہیں ہے. نے اور کو کی عربی آپ کو نہیں ملے گی, اور نہ ہی ترتیب کی کوئی اہمیت ہے. ہاں کچھ ریسٹرکشنز ہوں گی جہاں ہم فاعل اور مفعول کو اپنی اپنی جگہ پر رکھیں گے. ان تینوں جملوں کے اعتبار سے اب میں اعراب کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت کی تبدیلی, جسے ہم نے اسٹیٹس کہا ہے, معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے. اب یہ جو جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے, حامد نے محمود کو مارا اور محمود نے حامد کو مارا, ان کی عربی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. حامد نے محمود کو مارا. ضرب حامد محمودن, اور اس کا الٹ مفہوم دینے والا جملہ ضرب محمود حامد. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حامد جملے میں فاعل کے طور پہ استعمال ہوا تھا تو اس پہ میں نے دو پیش ڈالی تھی, اور جب حامد جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہوا تو میں نے دو پیش کی جگہ پر دو زبر استعمال کی. اسی طرح محمود کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں, محمود جب مفعول کے طور پہ تھا تو دو زبر کے ساتھ استعمال ہوا تھا, اور جب فاعل کے طور پہ آیا تو دو پیش کے ساتھ آیا. آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمہ میں آپ کو اس محمدن کی شکل میں نظر آتا ہے. پھر آپ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن. پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں, اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمدن. اب اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین شکلوں میں استعمال ہوا ہے, لیکن شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا. اب تینوں جگہ پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. ٹھیک, اسم کے معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا اس کی شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اب اس جملے کو ضرب حامد محمودن میں ایک اور انداز سے لکھ رہا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا اب جو میں جملہ لکھ رہا ہوں اس کے معنی اس جملے سے مختلف ہیں یا ایک ہی ہیں. ضرب محمودن حامدن, ہاں یہ دونوں جملوں کے معنی ایک ہی ہیں یا مختلف ہو گئے؟ ایک ہی ہیں. الحمدللہ آپ نے پہچان اب کرنی شروع کر دی کہ وہ دو پیش جو تھے
وہ حامد کے ساتھ ہی ہیں، اگرچہ حامد کی جگہ میں نے تبدیل کر دی لیکن مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو میں نے کہا تھا کہ عربی زبان میں نہ تو نے اور کو کے لیے کوئی لفظ ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، 2 اسماء ہیں، ایک حامد، دوسرا محمود، اور ایک فعل استعمال ہوا ہے۔ اور ترتیب کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میں نے ترتیب تبدیل کر کے دکھا دی، کوئی مفہوم میں فرق نہیں پڑا۔ تو اعراب کے بارے میں جو 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں ان کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اعراب اہم ترین وصف ہے۔ اعراب کے معنی زیر زبر پیش کے نہیں ہے، اور اعراب اسم کے معنی کی تبدیلی کے بغیر اس کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اب جس طرح ہم نے پڑھا کہ عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور عدد کے اعتبار سے یا واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا پھر جمع ہوگا۔ اس اعتبار سے ہم اعراب کے حوالے سے بھی اس کو پورا کرتے ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے اسم 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں آپ کو ملے گا، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوگی۔ اسم کی 3 حالتیں ہی ہو سکتی ہیں، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی۔ جس طرح وسعت کے اعتبار سے 2 ہے، معرفہ نکرہ، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث، تیسری چیز نہیں ہے، عدد کے اعتبار سے واحد مثنیٰ جمع، چوتھی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 حالتیں ہی ہو سکتی ہیں، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی۔ وہ حالتیں کون کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھتا ہوں۔ اعراب کے اعتبار سے اسم ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، یا اس کی حالت حالت رفع ہوگی، یا اس کی حالت حالت نصب ہوگی، یا اس کی حالت حالت جر ہوگی، چوتھی حالت اس کی کوئی نہیں ہوگی۔ اسم کی بنیادی حالت جس حالت میں ہمیں وہ بلٹ ان فارم میں ملتا ہے وہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے۔ پھر کسی نہ کسی وجہ سے اسم اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، حالت نصب میں جاتا ہے یا حالت جر میں جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے اسم اپنی حالت یعنی اعرابی حالت تبدیل کرے گا۔ بغیر وجہ کے اسم نہ تو آپ کو حالت نصب میں نظر آئے گا نہ حالت جر میں نظر آئے گا، ہاں بنیادی حالت اس کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اب اتنا آپ کو اندازہ 2 ایگزامپلس پچھلی کرنے سے یقیناً ہو گیا ہوگا کہ آپ نے ایک اندازہ لگا لیا کہ اچھا اگر کسی جملے میں کسی اسم کو میں فاعل کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے، اور اگر مفعول کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ حالت نصب ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں 85% اسماء جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، 85% اسماء یہ وہ اسماء ہیں جن پہ تنوین آتی ہے۔ یہ وہ اسماء ہیں جو 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ 3 اعرابی حالتیں، 3 شکلیں، لیکن ان کی 3 جو مختلف شکلیں ہیں اس میں تبدیلی بڑی چھوٹی سی مائنر سی تبدیلی ہے، بڑی آسانی سے آپ پہچان لیتے ہیں، اور اس کے ایگزامپل میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں۔ مثلا اسم حامد کو ہی لے لیتا ہوں۔ حامدن، حامدن، حامدن۔ حامدن حالت رفع، حامدن حالت نصب، حامدن حالت جر۔ تو اسم حامد آپ کو عربی زبان میں ان 3 حالتوں میں سے یا 3 شکلوں میں سے ایک شکل میں ملے گا، اور آپ الحمدللہ اس کو آپ پہچان کرنی شروع کر دیں۔ یعنی پہلا ہمارا جو ہے ٹارگٹ وہ یہ ہے کہ ہم اسماء کو قرآن مجید سے پہچانیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کی پریکٹس پہلے ہی کرواؤں گا، قرآن مجید کی ایک سورت کے کچھ اسماء میں آپ کے سامنے یہاں بورڈ پہ لکھوں گا، اور آپ خود پہچانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اسم یہاں پر حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، حالت نصب میں استعمال ہوا ہے یا حالت جر میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ جو بھی قاعدہ پڑھیں گے اس کی ساتھ ساتھ اپلیکیشن ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ایک بات میں نے آپ کو بتا دی، آپ کا ذہن ماشاءاللہ ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اسم کو حالت رفع میں 2 پیش کے ساتھ، نصب میں 2 زبر اور 1 الف ایڈ کیا گیا، اور حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
اب میں محمود اسم لکھتا ہوں, محمود, حالت نصب اس کی محمودن, حالت جر اس کی محمودن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حالت نصب محمدن, اور حالت جر محمدن. تو الحمدللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں جو پہلی مرتبہ عربی پڑھ رہے ہیں کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالت رفع میں استعمال کرتے ہیں. ہم جب اذان میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ حالت نصب میں کرتے ہیں, اور درود شریف میں جب ہم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ حالت جر میں کرتے ہیں. اسم کے مختلف حالتوں میں رفع, نصب, جر, ان تین مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. حالت رفع میں ہونے کی ایک بنیادی وجہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ بلٹ ان حالت اس کی حالت رفع ہوتی ہے. حالت رفع میں ہونے کی اور بھی وجوہات ہوں گی, جیسے کہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا تو حالت رفع میں ہوگا, مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا تو حالت نصب میں استعمال ہوگا, اور نہ فاعل ہوگا نہ مفعول ہوگا تو اس کا تعلق کسی اسم کے ساتھ قائم کیا گیا ہوگا, یا کچھ حروف سے پہلے ایسے آئیں گے جو اس کو حالت جر میں لے جائیں گے, تب وہ حالت جر میں جائے گا. اب یہ جو تینوں ایگزامپلز میں نے آپ کو دی ہیں, کلمہ کی, اذان کی یا درود شریف کی, اس میں بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ لازمی نہیں ہے یہ کہ آپ کو جب بھی کوئی اسم حالت رفع میں ملے تو وہ فاعل ہی ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کی تینوں حالتوں کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ اس میں سے یہ ہے کہ استعمال ہوتا ہے تو حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے. لہٰذا آپ اب اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد اسم جو ہے فاعل ہے, وہاں کوئی فعل کا ذکر نہیں ہوا, ذہن میں رکھیے گا. وہاں صرف یہ بات ہے, ایک جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ٹھیک. اسی طرح حالت نصب میں جو کلام میں آپ استعمال کرتے ہیں وہاں وہ مفعول کے طور پہ استعمال نہیں ہوا. یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے, پھر دہراتا چلوں کہ اسم کی مختلف اعرابی حالت ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں سے ایک وجہ آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ فاعل کے طور پہ ہوگا حالت رفع میں, اور مفعول کے طور پہ ہوگا تو حالت نصب میں استعمال ہوگا. باقی وجوہات انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتی چلیں گی. اور وہ جو میں نے بات آپ سے کل کہی تھی کہ آپ نے کمپیریزن اپنا ضرور کرتے رہنا ہے کہ کل آپ کو کیا معلوم تھا, آج آپ کے علم میں کیا اضافہ ہوا ہے. ہاں جی, اب میں کچھ مزید اسماء کی پریکٹس آپ کو کرواتا ہوں. مسجد, اس اسم کی حالت نصب آپ خود بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیا بنے گی؟ مسجدن. حالت جر کیا ہوگی؟ مسجدن. اب مسجد کا دروازہ ہوتا ہے, جس طرح آپ کے کمرے کا ایک دروازہ ہے, تو دروازے کو عربی زبان میں بابن کہتے ہیں. بابن, یہ حالت رفع ہوگی. حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ بابن. بابن. ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ اسماء جو میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں, ان اسماء میں حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف میں استعمال کر رہا ہوں. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. یہ 85% اسماء ہیں جو تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں. اب اگر میں آپ کو ان اسماء کا نام بتا دوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کا نام یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. ان اسماء کو جو کہ 85% ہیں, تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں. منصرف اسماء کہا جاتا ہے. آپ نے منصرف کے معنی کیا ہیں اس کے چکر میں بھی نہیں پڑھنا. ٹرمز ہر سبجیکٹ میں استعمال کی جاتی ہیں اور ہم شاذ ہی ٹرمز
کے معنی کے چکر میں پڑتے ہیں. ہم بس یاد کر لیتے ہیں. میں نے طریقہ یہ اختیار کیا یہاں پر کہ پہلے آپ کو بات سمجھا دی جائے, بات سمجھانے کے بعد جب کنسیپٹ کلیئر ہو جائے تو پھر اس کا نام جو کہ ایک مشکل ٹرم میں آپ کے سامنے آئے گا وہ بتا دیا جائے, تو اب آپ کے لیے یہ نام یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا. بجائے اس کے کہ میں پہلے کہوں کہ اب ہم منصرف اسما پڑھیں گے تو وہ منصرف لفظ سنتے ہی ایک بوجھ سا ذہن پہ پہلے ہی آ جاتا ہے اور پھر بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی. اب الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ عربی زبان میں 85% اسما ایسے ہیں جو 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. ان کو منصرف اسما کہتے ہیں اور ان اسما کی ایک علامت ہے جس سے آپ انہیں پہچانتے ہیں. پہچان لیں گے علامت کیا ہے ان کی؟ ماشاء اللہ. ان اسما کی علامت ہے تنوین, چاہے 2 پیش آئیں, چاہے 2 زبر آئیں, چاہے 2 زیر آئیں. تو منصرف اسما کی علامت کیا ہے؟ تنوین. تنوین کن اسما کی علامت ہے؟ منصرف اسما کی تعداد کتنی ہے؟ 85% اسما کو کیا کہتے ہیں؟ 85% اسما 3 اعرابی حالتوں میں کتنی شکلیں اختیار کرتے ہیں؟ 3 اعرابی شکلیں اختیار کرنے والے اسما کی علامت کیا ہے؟ تنوین کن اسما کی علامت ہے؟ منصرف اسما کسے کہتے ہیں؟ وہ اسما جو 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں اور ان کی علامت تنوین ہے. ٹھیک, بالکل اسی طرح جس طرح ایک مومن بندے کی علامت نماز ہے. آپ نے منصرف اسما کو پہچاننا ہے تنوین سے اور ایک مومن بندے کو آپ نے پہچاننا ہے نماز سے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منصرف اسم پر تنوین نہ ہو, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نہ چھوڑنا. اب اگر دعویٰ ہے ہمارا مومن ہونے کا, مسلم ہونے کا, تو ذرا چیک کریں کہ علامت ہے. بہت ضروری. نماز کے بغیر بندہ جو ہے وہ مومن نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.